إلهي إن كان الندم على الذنب توبة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء. تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شیء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. نماز گزارن عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. انقلاب کربلا کے بعد، عصر عاشور کے بعد جو کاروان کربلا سے ایک عظیم ذمہ داری لے کر نکلا تھا، اور وہ قافلہ ان دنوں شام کی سرزمین پر پہنچ چکا ہے. وہ شہر جہاں پر اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف بولا گیا، لکھا گیا، اور اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام کے افراد کو دشت کربلا میں مارا گیا. بڑے دکھوں کے ساتھ، بڑے غم کے ساتھ یہ قافلہ شام کی سرزمین میں اور اس کے بعد شام کے دربار میں داخل ہوا ہے. عظیم شخصیتیں ہیں اس قافلے کے ساتھ. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام، اور بیویوں میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا و حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا جیسی شخصیتیں اس کاروان میں موجود ہیں جو اس مقام پر داخل ہوئے ہیں. جب اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کو دربار میں دیکھا تو یزید ملعون نے ایک پروگرام بنایا مسجد میں، مسجد بنی امیہ یا مسجد اموی میں ایک پروگرام رکھا جائے جشن کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں. دیکھیے گا، ظالم بھی اللہ کا نام لیتا ہے اور عبادتیں اسے اس وقت یاد آتی ہیں جب وہ ظلم کر بیٹھتا ہے، ستم کر بیٹھتا ہے. اس نے کہا مسجد میں جشن ہو بطور شکرانہ کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہمیں کامیابی عطا کی. اور وہاں پر ہمارے اور آپ کے چوتھے امام بھی حاضر تھے. اس مسجد میں
یزید کے خطیب نے منبر پر جا کر اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کہا اور بنی امیہ اور یزید کے اجداد کی تعریف کرنی شروع کی، تو چوتھے امام نے فرمایا جب اس کی تقریر ختم ہوئی تو کیا اجازت ہے کہ میں بھی جاؤں ان لکڑیوں کے ٹکڑوں پر کھڑا ہوں اور اپنا مدعا بیان کروں، جو اس نے کہا ہے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، نور کیا ہے، ظلمت کیا ہے۔ امام کو اجازت نہیں مل رہی تھی۔ جب اصرار بڑھا کہ ایک بیمار ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، ستم دیکھ چکا ہے، بڑے ہی عظیم مصائب سے ہو کر آ رہا ہے، یہ بیٹھے گا کیا منبر پر یا بولے گا کیا؟ جب لوگوں کی طرف سے اصرار بڑھا تو امام کو اجازت ملی، امام منبر پر تشریف لے گئے۔ پہلا جملہ جو امام نے اس خطیب سے کہا، امام نے وہ تاریخ ساز جملہ ہے کہ امام نے فرمایا تو نے ظالم کی خوشنودی کے لیے، ظالم کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا۔ وہ خوشی نہیں ہوگی جس خوشی میں اللہ ناراض ہو جائے۔ تو نے باطل کا ساتھ دینے کے لیے حق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس کا جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں، یعنی جو لوگ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ظالم اور بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ عذاب علیم کے میں شمار ہوں گے۔ تو اس کے بعد امام نے منبر پر جا کر اپنا تعارف کروایا، اپنی پہچان کروائی اس شہر میں جہاں پر اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بولا گیا۔ لوگ شاید اہل بیت کا لفظ سن چکے تھے لیکن شخصیتوں کو نہیں دیکھا تھا، پرسنالٹیز کو نہیں دیکھا۔ تو میرا تو تصور یہی کہتا ہے چاہے امام کچھ بولے وہاں پر نہ بولے، امام کا پریزنس، امام کا وہاں ہونا اور آپ کا نورانی چہرے کا وہاں پر ہونا خود شام میں انقلاب کے لیے کافی تھا۔ کہا جاتا ہے ایک پرہیزگار انسان کا، ایک مومن کا، ایک ذمہ دار انسان کا کسی سوسائٹی میں، کسی معاشرے میں ہونا ہی اس معاشرے کی نجات کی نشانی ہے اور ہدایت کی نشانی ہے۔ بقول مفسر قرآن کے کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا تنہا ایک شہر میں ہونا لوگوں کو عذاب سے بچا لیتا ہے۔ ایک نبی کا، ایک رسول کا، ایک ذمہ دار انسان کا، ایک پرہیزگار انسان جب عظیم برائیوں کے درمیان بھی ہوتا ہے وہ عذاب کو روک لیتا ہے، جب تک وہ اس شہر سے نکلتا نہیں ہے عذاب نازل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جب فرشتوں نے کہا ہم عذاب نازل کرنے کے لیے جا رہے ہیں قوم لوط پر، تو فوراً حضرت ابراہیم نے کہا وہاں تو حضرت لوط بھی رہتے ہیں۔ تو اللہ جبرائیل فرشتوں نے کہا ہمیں معلوم ہے وہ جب تک شہر سے نکلیں گے نہیں عذاب نازل نہیں ہوگا۔ امام کا پریزنس ہی وہاں پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان ہے۔ اس کے بعد امام نے اپنا تعارف کروایا۔ بارہا آپ نے سنا ہے امام نے صفات کو بیان کیا، خصوصیات کو بیان کیا اور اپنی رشتہ داریوں کو بیان کیا۔ امام کا رشتہ، امام کا کنیکشن کن عظیم ہستیوں کے ساتھ ہے۔ امام نے فرمایا ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صفات سے نوازا ہے، کمالات سے نوازا ہے، ایسے ایٹریبیوٹ سے ہمیں نوازا ہے جس کی کمپیریزن دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ کوئی ہمارا مقابلہ ان صفات میں نہیں کر سکتا۔ علم ہمارے پاس ہے، حلم اور صبر و بردباری ہمارے پاس ہے، سماحت ہمارے پاس ہے جو سخاوت کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے، فصاحت اور ایلوکوینس ہمارے پاس ہے، شجاعت ہمارے پاس ہے، اور سب سے بڑھ کر جس صفت کی طرف امام نے اشارہ کیا اس وقت ضروری تھا اس صفت کا تذکرہ کرتے، وہ یہ کہ لوگوں کے دلوں میں، مومنین کے دلوں میں جو محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ڈال دی ہے۔ جو مومن کے دلوں میں محبت ہوتی ہے، دلوں پر قبضہ کرنے والا اللہ، دلوں کو بدلنے والا اللہ، دلوں پر راج کرنے والا، حکومت کرنے والا اللہ، ان دلوں میں جو محبت ڈالی ہے مومنین کے، وہ ہماری محبت ہے۔ یعنی تم ہمارے سر کو ہمارے بدن سے جدا کر سکتے ہو، ہمارے بدن کو زخمی کر سکتے ہو، ہمارے بچوں کو قتل کر سکتے ہو، لیکن جو محبت مومنین کے دلوں میں ہماری بنسبت ہے اسے تم چھین نہیں سکتے اور تم ختم نہیں کر سکتے۔ ہم جو یہاں دربار میں کھڑے ہیں تم دیکھ رہے ہو رسن بستہ ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، جب چہروں پر گرد و غبار ہے، ڈسٹ ہے چہروں پر،
زخمی ہے، پشت زخمی ہے، کئی لوگوں کے بازو زخمی ہیں، کئی لوگوں کے ہاتھ زخمی ہیں. ہم عظیم خاندان سے ہمارا تعلق ہے. پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام فرماتے ہیں وہ ہم میں سے ہیں، مولا کائنات ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، حضرت حمزہ اسد اللہ ہم میں سے ہیں، سبطائے ہادہ الامہ الحسن والحسین ہم میں سے ہیں، اور شہزادی کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہم میں سے ہیں. اگر صفات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے ساتھ کسی کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا. خاندانی اعتبار سے دیکھا جائے ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا تھوڑا تعارف میں بھی کرا دوں کہ میں کون ہوں. امام نے اپنا تعارف جب وہاں پر شروع کیا، آج بھی علماء کرام اس کی تفسیر لکھنے سے قاصر ہیں. امام نے کیا جملے اس دربار میں بتائے ہیں اور کیا امام نے خطبہ دیا ہے. علماء لکھتے جا رہے ہیں، ابھی بھی ایک منزل تک پہنچ نہیں پائے. امام نے تعارف کروایا، ایھا الناس انا ابن مکہ والمنا، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں. کیا کہنا چاہ رہے تھے امام؟ میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں. کیا کہنا چاہ رہے تھے امام؟ امام نے جو اپنا تعارف کروایا پورا دین اس میں سمٹ کر آ جاتا ہے. کیا امام یہ کہنا چاہ رہے تھے جو حج کے ارکان تم بجا لاتے ہو، حج پر جاتے ہو، طواف کرتے ہو، قربانیاں دیتے ہو، آب زمزم بطور شفا اٹھا کر لے آتے ہو؟ پتہ ہے یہ سارے ارکان کس سے منسوب ہیں؟ وہ حضرت ابراہیم سے منسوب ہیں، اور حضرت ابراہیم ہمارے جد ہیں، ہم ان کی نسل سے ہیں. انا ابن مکہ تو مینا، یعنی ہم حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، ہم حضرت اسماعیل کے بیٹے ہیں، جن لوگوں نے تم پر احسان کیا، دین تم تک پہنچایا، دین حنیف تم تک پہنچایا، ان کے ہم فرزند ہیں. بعض علماء کرام کہتے ہیں نہیں، مکہ و مینا کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آج مکہ و مینا کا تصور تمہارے ذہن میں ہے، پتہ ہے وہ مکہ و مینا قربانیوں کے نتیجے میں بچتا ہے، سیکریفائسز کے نتیجے میں محفوظ ہوتا ہے، اور اس کو بچانے کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں. اور جو قربانیاں دیتا ہے وہ قربانیوں کا فرزند ہوتا ہے، وہ قربانیوں کا فرزند اور بیٹا ہوتا ہے. انا ابن مکہ والمنا، بڑی خوبصورت امام نے کلام کیا ہے. دربار میں شاید اس وقت درباری سمجھ نہیں پائے جب امام نے مکمل تعارف کروایا. جو دربار میں قسم کھائے ہوئے بیٹھے تھے ہمیں رونا نہیں ہے، ان لوگوں کے آنکھوں میں دنیا نے آنسو دیکھے، ان لوگوں کی آنکھوں میں دنیا نے آنسو دیکھے. امام نے فرمایا، اپنا تعارف کروایا، اور اس کے بعد امام نے اپنا جو رشتہ پیغمبر اسلام سے ہے، پیغمبر اسلام کے فضائل کو بیان کیا، پیغمبر اسلام کے مناقب کو بیان کیا. آج جو ہم ممبر سے فضائل بیان کرتے ہیں، انہی فضائل کے سے لیے ہوئے چند جملے ہیں. اگر اس کی تفسیر میں جائے آدمی کتابیں لکھ سکتا ہے. امام نے فرمایا، پتہ ہے پہلے امام نے بتایا پیغمبر اسلام ہم میں سے ہیں، اور اس کے بعد کچھ صفات پیغمبر اسلام کے امام نے اس دربار میں فرمایا جس دربار میں مسلمان ظاہری طور پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ان پیغمبر اسلام کے فضائل کو جاننے کی کوشش کرو. میں اس کا بیٹا ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براق میں سوار کر کے معراج پر بلایا تھا. میں اس کا بیٹا ہوں جو اس مقام تک پہنچا جہاں پر کسی فرشتے کا وہاں گزر نہیں ہوتا، قاب قوسین او ادنا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے پروردگار عالم نے اب ملائکہ کو حکم دیا کہ اس پر درود پڑھیں. مخصوص خصوصیت ہے، صفت ہے ہمارے رسول کی کہ امام فرماتے ہیں، انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، آسمان پر رہنے والے اگر درود پڑھتے ہیں کسی نبی پر تو وہ میرے جد پر پڑھتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں. امام نے پیغمبر اسلام کی کچھ فضیلتوں کو بتایا، اس لیے بتایا کہ ہمارا رشتہ خونی رشتہ پیغمبر اسلام سے ہے، اور فضائل کا رشتہ بھی پیغمبر اسلام سے ہے.
ہمارے پاس جو فضیلتیں ہیں اس پیغمبر اسلام سے ملی ہوئی فضیلتیں ہیں۔ مختصر تعارف پیغمبر اسلام کا، مختصر تعارف شہزادی کونین کا، مختصر تعارف حضرت ختیجہ کا نام لیا، لیکن جب ضرورت تھی وہاں پر دربار شام میں جو نا آشنا تھے اگر کسی پرسنالٹی سے تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے تھے۔ نہ تنہا آشنا نہیں تھے، مولا کائنات کے خلاف بولا گیا تھا، لکھا گیا تھا۔ ایک جملہ کوئی انسان ہم سے کہہ دیتا ہے جو ہم خاک پائے غلام مولا کائنات بھی نہیں ہے تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ پتہ ہمارے مولا کے خلاف 70 سال ممبروں سے کہا گیا، پیسہ بانٹا گیا، مال تقسیم کیا گیا، عہدے بانٹے گئے۔ کس لیے بانٹے گئے؟ علی کے خلاف بولو۔ جب تک کوئی علی کے خلاف بولتا نہیں تھا اسے بیت المال سے شیر نہیں ملتا تھا۔ جب تک علی کے خلاف کوئی بولتا نہیں تھا اسے مقام اور منصب نہیں ملتا تھا۔ بولا گیا، جھوٹ بولا گیا، اور جھوٹ بولنے والوں کے لیے پابندی تھوڑی ہے، سچ بولنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے کے لیے کوئی ریسٹرکشنز نہیں، کوئی پابندیاں نہیں ہوتی ہیں، جو چاہے آدمی بول سکتا ہے۔ اس دربار میں ضرورت تھی کہ امام اپنے جد کا تعارف کرواتے۔ پتہ ہے میں کون ہوں؟ انا ابن علی المرتضی، انا ابن من ضرب قراطیم القلب، جس نے جنگوں میں شرکت کی، بدر و حنین میں شرکت کی، خیبر و خندق میں شرکت کی، جس نے کفار کے خلاف اپنی تلوار کے ذریعے سے دین کو بچایا ہے۔ آج جو تمہارے ہاتھوں میں دین بچا ہوا نظر آ رہا ہے نا، اس کے پیچھے علی کی محنت ہے۔ یہی جملہ شہزادی کونین نے خطبہ فدق میں بھی کہا ہے، آج جو دین تمہارے پاس ہے اس کے پیچھے ایک انسان کی محنت ہے۔ اس نے گھر کو چھوڑا، شہر کو چھوڑا، آرام کو چھوڑا، 80 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی ہے اس نے، کفر کے خلاف، شرک کے خلاف اس نے دین کو بچایا، جنگیں کی، قیام کیا، اپنے آرام کو چھوڑ دیا۔ اور تم کہتے ہو علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ کسی اہل سنت کی کتاب میں جنگ بدر کا واقعہ لکھا گیا، جنگ احد کا واقعہ، وہاں پر علی کا تذکرہ نہیں تھا، علی کا نام ہی نہیں آیا تھا۔ علامہ رشید ترابی نے ممبر پہ جا کر کہا کہ یہ احد کا واقعہ لکھ رہے ہیں بغیر علی کے نام کے، ایسا ہی لگتا ہے جیسے سورہ یوسف ہو بغیر یوسف کے نام کی۔ کوئی سورہ یوسف پڑھنے لگے یوسف کا نام ہی نہ ہو اس میں، تو یوسف کا نام اس سورہ میں نہ ہو تو وہ سورہ یوسف نہیں کہلاتا۔ جنگ بدر ہو، تذکرہ ہو، احد ہو، وہاں پر علی کا تذکرہ نہ ہو۔ کفر کے خلاف لڑنے والے علی، شرک کے خلاف لڑنے والے علی، منافقین کے خلاف لڑنے والے علی۔ بعد امام فرماتے ہیں جس کی مدد کے لیے میکائیل آئے تھے، جس کی مدد کے لیے جبرائیل آئے تھے، جنگ احد میں علی کی مدد کے لیے فرشتے آئے تھے آسمان سے، جی جنگ بدر میں مولا کائنات کی مدد کے لیے آسمان سے آئے تھے۔ خود کفار نے کہا ہے ہم ایک علی کو نہیں کئی علی کو دیکھتے تھے جنگ کے میدان میں، اس لیے کہ فرشتے آپ کی مدد کے لیے آئے تھے۔ امام فرماتے پتہ ہے میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دو تلواروں سے جنگ کی ہے، 2 تلواروں سے جنگ کی۔ اس کی تفسیر میں بھی علماء حیران ہیں، یہ 2 تلواریں کا کیا مطلب ہے؟ تنزیل کے ساتھ بھی جنگ کی ہے قرآن کے، اور تعویل کے ساتھ بھی جنگ کی ہے، 2 تلواریں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کفر کے خلاف بھی جنگ کی ہے اور نفاق کے خلاف بھی جنگ کی ہے، منافقین کے خلاف، یہ تلوار بھی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تلوار جسے ہم تلوار کہتے ہیں، جب جنگ بدر میں آپ کی جنگ احد میں آپ کی تلوار ٹوٹ گئی جس کو پیغمبر اسلام نے عطا کی تھی، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ کو خالی نہیں رکھا، ذوالفقار کو نازل کیا ہے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ 2 تلواروں سے لڑنے والے علی، جس نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ یہ 2 ہجرتیں کون سی ہیں؟ اس پہ بھی علماء کرام حیران ہیں، صفحے بھر جائیں گے 2 ہجرتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ ایک مکے سے مدینے کی طرف ہجرت، اور دوسری ہجرت کون سی ہے؟ آپ کی مدینے سے کوفے کی طرف ہجرت پیغمبر اسلام کے بعد، یا آپ کی مدینے سے یمن کی طرف ہجرت جو غدیر سے پہلے آپ وہاں پر پہنچے تھے،
علماء کرام حیران ہیں، 2 ہجرتیں جس نے کی ہیں، اور اس کا تذکرہ امام نے وہاں پر کیا جہاں پر مولا کائنات سے لوگ ناآشنا تھے۔ 2 ہجرتیں اور 2 تلواروں سے کی، 2 بیعتیں جس نے پیغمبر اسلام کے ہاتھوں میں کی ہیں۔ تم علی کے فضائل میں شریک نہیں ہو، جانتے نہیں ہیں تو شرکت تو دور کی بات ہے جی، تو جانتے ہی نہیں فضیلتیں کیا ہیں تو پارٹ لینا، شریک ہونا تو دور کی بات ہے۔ امام نے بہت خوبصورتی کے ساتھ مولا کائنات کے فضائل کو بیان کیا۔ شہزادی کونین کا نام لیا، حضرت خدیجہ کا نام۔ میں گزارش کرتا ہوں میرے نوجوانوں سے، جائیں تھوڑا خطبے کو ٹہر کر پڑھیں، کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے، یوٹیوب پر موجود ہے کہ مولا کا خطبہ شام میں خطبہ شام کے طور پہ آپ ٹائپ کر آپ کو مل جائے گا، مختلف زبانوں میں غور سے پڑھیے گا، دیکھیے گا، سمجھ میں آئیں گے مولا کائنات کا مقام کیا ہے۔ جب اس مقام پر آپ پہنچے، امام تعارف کرواتے اپنا، انا ابن الحسین القتیل بکربلا۔ جاننا چاہتا ہوں میں یہاں تک کیسے پہنچا ہوں؟ ہم آئے نہیں، ہمیں لایا گیا ہے۔ ہمارے بڑوں کو، رشتہ داروں کو، ہمارے چاہنے والوں کو دشت کربلا میں مارا گیا ہے۔ انا ابن الحسین القتیل بکربلا، انا ابن المرمل بالدماء۔ بتایا میں اس کا بیٹا ہوں جس کا بدن خون سے دشت کربلا میں بھر چکا تھا۔ انا ابن من بکا علیہ الجن فی الظلماء۔ جب رات کی تاریکی ہو گئی، صرف جن، انسان نہیں، پرندے نہیں، حیوان نہیں، جنوں تک نے ان پر گریہ کیا ہے۔ انا ابن من ناح علیہ الطیور فی الہوا۔ پرندوں نے ہواؤں میں اڑتے ہوئے جس انسان پر گریہ کیا ہے۔ امام نے مصائب بھی پڑھے تاکہ دربار والے یہ جان لے جو ہم یہاں تک آئے ہیں بڑی مصیبتوں کو اٹھا کر آئے ہیں۔ دربار والے رونے لگے، دربار والے، مسلمان رونے لگے، یہودی رونے لگے۔ یزید نے کہا اذان دے دو، روک دو خطبے کو، اذان دے دو۔ اذان شروع کی گئی، امام رک گئے، بے احترام اذان، امام رک گئے۔ جب اللہ اکبر کہا مؤذن نے، امام نے کہا اللہ اکبر۔ جب پیغمبر اسلام کا نام آیا تو امام نے کہا مؤذن رک جا، اے یزید بتا محمد مصطفیٰ تیرے نانا ہے یا میرے نانا ہے؟ اگر تو اپنے نانا کہہ رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، اگر میرے نانا ہے تو بتا، قیامت کے دن اگر میرے نانا تجھ سے پوچھ لیں گے کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا کیا تو بتا تیرے پاس کیا جواب ہے۔ ایک یہودی کھڑا ہو گیا، یہودی کھڑے ہو کر کہتا یہ کون ہے؟ یہ محمد کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ یہ محمد کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ بتایا گیا یہ محمد کے گھر والے ہیں۔ یہودی نے ظالم کو ایک ٹہوکا دیا، زبان کا وہ مار مارا کہ ظالم غرق ہو گیا، پسینہ پسینہ ہو گیا، شرمندگی سے غرق ہو گیا کہ اگر کوئی موسیٰ کا کوئی چاہنے والا ہمارے درمیان ہوتا، فرزند تو دور کی بات ہے، کوئی چاہنے والا ہوتا تو اس کے پیر دھو کر ہم پانی پیتے، اور تم نے اتنی جلدی فرزند رسول کو مار دیا۔ وائے ہو تم پر کہ تم نے زندگی اور مذہب کو سمجھا ہی نہیں ہے، احترام رسول کو درک ہی نہیں کیا ہے۔ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر امام نے دربار یزید میں اپنی جیت کا اعلان کیا۔ کسی بزرگ عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ دے کر یہ بتایا کہ یزید ہار گیا، اور سید الساجدین نے خطبہ دے کر یہ بتایا کہ حسین جیت گئے۔ ان دونوں نے انقلاب کربلا کے مقام کو وہاں پہنچایا جہاں تک ظالم پہنچنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے، جس مشیت پر چلتے ہوئے اس قافلے نے انقلاب کربلا کے میسیج کو پہنچایا۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ۔ خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اربعین نے امام حسین علیہ السلام کے لیے ساری دنیا تیاری کر رہی ہے، اور کئی ملکوں میں سے کئی شہروں سے لوگ نکل پڑے ہیں۔ ایک محبت کا قافلہ، ایک کربلا والوں کے چاہنے والوں کا قافلہ، ایک کاروان، دی کاروان آف لو، دی کاروان آف عشق نکل پڑا ہے، اور لوگ اپنی پونجی، اپنا سرمایہ، اپنا پیسہ، اپنی محنت، اپنی صحت کو داؤ پر لگا رہے ہیں اس زیارت کے لیے۔ اس قرن اور اس صدی کی سب سے بڑی نعمت شیعیان حیدر کرار کے لیے وہ اربعین امام حسین علیہ السلام ہے، جس نعمت کی قدر ہونی چاہیے، جس نعمت کو ویلیو دینا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ایک نعمت بھی ہے اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے، اپرچونٹی ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے دین کی اور اپنے مکتب کی حقانیت کا اعلان کریں۔ ہر زائر اپنی جگہ پر ایک امام کا ایمبیسیڈر رہتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بڑے پروگرامز ہوتے ہیں وہاں پر کیمرے لگ جاتے ہیں، بڑے بڑے کیمرے لگائے جاتے ہیں۔ دنیا ہمیں قریب سے دیکھنا چاہتی ہے، دنیا ہمیں نزدیک سے دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ لوگ جو جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں؟ ایک سٹڈی کریں گے، کتابوں کو پڑھیں گے، سیمینارز رکھیں گے، کانفرنس رکھیں گے، جا کیوں رہے ہیں؟ کس نے ان کو انویٹیشن بھیجا ہے؟ دور دور علاقوں سے جا رہے ہیں، کس نے انہیں بلایا ہے؟ تو جب وہاں پہنچ جاتے ہیں یہ کرتے کیا ہے؟ جب یہ ہمارے ایکشنز کی طرف لوگ توجہ کریں گے، ہمارے عمل کی طرف لوگ دیکھیں گے تو ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ چاروں طرف کیمرے لگے ہوں گے، دنیا دیکھ رہی ہوگی، نہ بھی لگیں تب بھی ہماری ایک ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم کس طرح اس امام کے عظیم پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچائیں۔ جب میں حوزہ علمیہ میں تھا تو مجھ سے کہا جاتا تھا جب امام آئیں گے، آخری امام آواز دیں گے تو ساری دنیا والے سنیں گے، تو ہمیں یہ شک ہوتا تھا کہ کیسے وہ سمجھیں گے، اگر سنیں بھی گے تو کیسے سمجھیں گے؟ تو بعض لوگ علماء نے، اساتذہ نے ترجمہ کیا، ہر زبان میں امام کے سٹیٹمنٹ کا ترجمہ ہوگا، امام کی آواز کا ٹرانسلیشن ہوگا، فوراً بات پہنچ جائے گی۔ لیکن دھیرے دھیرے مجھے احساس ہونے لگا نہیں، دنیا حسین کے نام سے آشنا ہو چکی ہوگی جب امام ظہور فرمائیں، دنیا جان چکی ہوگی یہ جو آ رہا ہے فرزند امام حسین علیہ السلام، یہ جو قیام کرے گا وہی قیام کربلا کا ایک نمونہ ہے۔ تو ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اگر موقع مل رہا ہے تو اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ علامہ جواد آملی کہتے ہیں مدث اللہ العالی، محبت زیارت پر لے جاتی ہے اور زیارت پھر ایک اور محبت عطا کرتی ہے۔ جو زیارت کے بعد محبت ملتی ہے نا، اس میں گہرائی پائی جاتی ہے۔ اس لیے ہمارا زائر جب زیارت سے لوٹ کر آتا ہے تو کبھی پیسوں کا حساب نہیں کرتا، وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے ایک بار پھر مجھے جانا ہے۔ کیلکولیشن کی دنیا سے باہر ہے یہ چیز، آپ کیلکولیشن کی دنیا بھی نہیں لاتے۔ کربلا کی زمین کو ناپنے کی کوشش نہ کرو، اور کربلا میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اسے کاؤنٹ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ کیلکولیشن سے باہر ہے، اس کا کوئی اور نگہبان ہے، اس کا اور کوئی دیکھنے والا ہے۔ لیکن یہاں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری کی طرف توجہ کرنا۔ زیارت اور تجارت میں فرق ہے۔ زیارت اور زیارت و سیاحت، تفریح، انٹرٹینمنٹ میں بہت فرق ہے۔ زیارت عبادت ہے، وقت برباد کرنے والی چیز نہیں ہے۔ زیارت کو زیارت جب سمجھتا ہے انسان، بہت فائدہ ہو۔ ایک مکتب ہے، ایک یونیورسٹی ہے، ایک درس گاہ ہے۔ جب انٹر ہو جاتا ہے آدمی، ہر لمحہ انسان کا قیمتی بن جاتا ہے۔ کبھی یہ نہ سوچو کہ ہمیں واپس جانا تو کیا لے کے جانا ہے، نہیں بھیا، خود میں بن جاؤں تو بہت بڑی بات ہے۔
وہاں بننے کے لیے جانا ہے، وہاں امام کے راستے پر ٹہرنے کے لیے جانا ہے۔ جب چلتا ہے آدمی نجف سے کربلا، پھر چلتے رہنا ہے، رکنے کا کوئی نام نہیں لینا۔ زندگی میں چلنا ہے، شریعت پر چلنا ہے، دین پر چلنا ہے، اور دین کے احکام پر پھر چلتے رہنا ہے۔ ایک مرتبہ چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی رک جائے، سٹارٹ ہو گیا چلنا تو پھر چلنا ہے۔ یقین اس مانیے کہ اس کو وقت کو برباد نہ کرے۔ زیارت یعنی زیارت۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں کہ بھی زیارت یہاں پر آؤ، آج ایک ماحول بنتا جا رہا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو اس ہوٹل میں مجلس ہے، اس ہوٹل میں مجلس، اس کمرے میں مجلس، اس کمرے میں مجلس، دیکھا میں نے کچھ نوجوانوں کو، انہوں نے حرم کا چکر ہی نہیں لگایا۔ کہتے ہیں عزاداری کے خلاف نہیں، عزاداری برپا کیجئے گا۔ وہاں کربلا میں مصائب پڑھنے کی ضرورت ہے کیا؟ پتہ نہیں، اس جملے کو آپ غور تصور میں لے جائیے گا۔ There's need to recite مصائب in دشت کربلا۔ تلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو جائیے، سارا کربلا کا منظر تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ وقت حرم میں گزاریے گا۔ اگر حرم میں موقع نہیں ملتا، حرم کو دیکھتے رہیے گا۔ امام کے روضے کو دیکھنا در حقیقت انسان کے دل کو بدلنے والی چیز ہے۔ امام کی ایک نظر ہماری زندگی پر پڑ جائے، ہماری زندگی بدل جائے گی۔ زہیر بن خیر پر پڑی تو زہیر صحابی بن گئے۔ وہب قلبی پر ایک نظر امام کی پڑی تو وہ امام کا عاشق بن گیا، اور امام کا یہ خط حبیب ابن مظاہر نے صرف دیکھا، اس کی زندگی بدل گئی ہے۔ کیا پتہ ہماری زندگی بدل جائے۔ زیادہ سے زیادہ وقت حرم میں، تلاوت قرآن میں۔ کئی علماء نے تاکید کی تلاوت قرآن میں، تبلیغ میں، امر بالمعروف اور نہی عن منکر میں۔ بڑا اثر ہوتا ہماری تقریروں کا، مجلسوں کا۔ آیت اللہ خامنہئی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، تبلیغ کرو اس موقع پر جب چلتے رہو، چہرے بے چہرہ، فیس ٹو فیس تبلیغ۔ بتاؤ جو میرے ساتھ چل رہا ہے اس کی نماز صحیح نہیں ہے تو نماز بتا دو اس کو۔ اگر قرآن نہیں جانتا تو قرآن کی کچھ آیتیں اس کو سنا دو، فیس ٹو فیس چلتے رہو۔ جہاں رکے ہو ہوٹل میں، کسی کو دیکھو تو اس سے بات کرو، کچھ سکھاؤ اور کچھ سیکھو۔ جب واپس آؤ تو ہمارا دامن بھرا ہوا ہو، ہمارا دامن علم سے، معرفت سے بھرا ہوا ہو۔ اس کی طرف بھی توجہ کریں، اور خود سازی کی طرف توجہ، اپنے تزکیہ نفس، ہمارا دل پاک ہو جائے، دل قلب سلیم بن جائے، جسم واپس آئے، ہمارا دل وہیں ٹھہر جائے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، مولا میں آ گیا ہوں لیکن میرا جسم آیا، میرا دل آپ کے پاس ہے۔ امام کو دل حوالے کر دیں، مولا ہمارا دل یہی ہے۔ جہاں دل ہوتا ہے نا، پھر لوٹ کر جانے کو دل من کرتا ہے۔ اس کی طرف خاص طور پہ توجہ کریں، معنویات کی طرف، اسپریچولیٹی کی طرف۔ کفن بھی خریدو تو آخرت کو یاد کرو، خاک شفا بھی خریدو تو پھر قیامت کے دن شفاعت کو بھی یاد کرو۔ کوئی معنویت، ایک اسپریچولیٹی کا ایک ماحول ہمارا بن جائے۔ جب ماحول بن جاتا ہے تو پھر بڑا خوبصورت منظر ہوگا۔ علامہ کاشف الغطاء یا شیخ جعفر شستری نے کہا ہے، کربلا جانا، کربلا کے جانے میں پتہ نہیں بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں استطاعت نہیں دیکھی جاتی، پیسہ کتنا ہے، یا محبت دیکھی جاتی۔ آستینیں چڑھا لو، غم کا ظاہر ہمارا غم زدہ ہو، تاکہ اس غم کا اثر ہمارے دل پر پڑے، ہماری معنویت پر پڑے، ہماری اسپریچولیٹی پر پڑے۔ نماز، جماعت، قرآن کی تلاوت، معنویت کی طرف خاص طور پر توجہ کرو۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، ہر کمال کے ساتھ، ہر فضیلت کے ساتھ ایک آفت بھی ہوتی ہے، اس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ حدیثوں میں علم کی ایک آفت ہے، بھول جانا علم کی آفت ہے۔ عبادت کی ایک آفت ہے، عبادت کی آفت کیا ہے؟ مغرور بن جاتا آدمی، 2 سجدے کیا کر لیتا ہے، سمجھتا ہے مجھ سے بڑا کوئی نمازی نہیں ہے۔ جی، علم کی آفت ہے، عبادتوں کی ایک آفت ہے، ڈسٹریکشن ہے، ایک ویکنس ہے، ایک ڈیزیز ہے، لے آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ۔ ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں سے نہ بچیں، پھر یہ کاروان جو جا رہے ہیں، ان کاروان کے اسپیڈ میں کمی آ جاتی ہے۔ اور وہ آفتیں کیا ہیں؟ آپ ذمہ دار ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ انٹلیکچوئل ہیں۔ دیکھیں کہیں سے بھی کوئی آفت، کوئی شیطان کا حربہ، کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں نہ آئے، کوئی خواہش، ہماری نفسانی خواہش ہمارے بدن کو اٹیک نہ کرے۔ ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ جب پلٹ کر آئیں گے تو حسینی بن کر آئیں گے۔ یہاں قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے، ڈیزائرز کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ آج کی دنیا ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، مسلمانوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ یہ ساری نئی برائیاں جو ہمارے درمیان آتی ہیں نا، یہ ہمارے لیے الگ سے تیار کیا جاتا ہے، الگ سے تیار کیا جاتا ہے۔ مسلمان کنٹریز کے لیے الگ سے تیار کیا جا رہا ہے۔
ایک الگ نئے نئے بیماریاں، نئے نئے گناہ کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے، اور جب اس آڑ میں انسان پھنس جاتا ہے تو پھر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کی طرف بھی خاص طور پر توجہ کریں، کمال کو بچانا ہو تو اس کو آفتوں سے بچانا پڑے گا، اس لیے کہ ہم جس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اس نے بڑا خوبصورت انقلاب وجود میں لایا ہے، جہاں ذرہ برابر نہ نفاق، نہ حسد، نہ کینہ، نہ برائی، نہ خواہشات نفسانی، کچھ بھی کربلا سے جوڑ کر دیکھا نہیں جا سکتا۔ بڑا صاف ستھرا انقلاب، جس کے بعد کسی انقلاب کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ استاد علی جو بڑے مفکر ہیں، خطیب ہیں ایران میں، ان سے کسی نے پوچھا پھر کربلا کے بعد پھر دوسرا انقلاب کیوں وجود میں نہیں آیا، تو ان کا ایک جملہ ہے، تفسیر ہے، لمبی تقریر ہے، ان کا ایک جملہ یہ ہے کہ یہ انقلاب اتنا کامیاب، کمال والا، صاف ستھرا، پیور تھا اور ٹو دا ٹارگٹ اور گول تھا، اس کے بعد کسی انقلاب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی انقلاب کی تبلیغ کرتے چلے جاؤ، تمہاری زندگی سنورتی اور سنبھلتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے اس عظیم نعمت سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ۔ وصلی علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ وعلى الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلا سیدی شباب اہل الجنہ وعلى ائمة المسلمین وقادة المؤمنین علی ابن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی علیہم الصلوات والسلام۔ اللہم صل علی مولانا صاحب الزمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الکرام۔ اللہم افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو۔ اللہم اجعلنا ممن یذکر فتنفع ذکرہ۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔